بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک سوداگر بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا تو بادشاہ نے دیکھا اس کے ہاتھ میں مرغی کے انڈے کے برابر ایک ہیرا ہے۔ بادشاہ اس ہیرے کا دیوانہ ہو گیا۔ بادشاہ نے وہ ہیرا مہنگے داموں سوداگر سے خرید لیا، اور سوداگر کے جانے کے بعد بادشاہ کا جو بھی دوست دربار میں آتا تو بادشاہ اس ہیرے کو ان کو دکھاتا۔ بادشاہ بڑے فخر سے اپنے دوستوں کو بتاتا، ایسا ہیرا پوری دنیا میں نہیں ہے۔ ایک دن وزیر نے چپکے سے بادشاہ کے کان میں کہا، آپ جس ہیرے کی تعریفیں کرتے ہیں، سوداگر نے ایسے 12 ہیرے اپنے کتے کے پٹے میں لگائے ہوئے ہیں۔ بادشاہ کو وزیر کی اس بات پہ غصہ آ گیا اور اس نے پھانسی کا حکم دے دیا۔ ایک دوسرے وزیر نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ اس وزیر کو بھی پھانسی نہیں دینی چاہیے، شاید وزیر ٹھیک کہہ رہا ہو۔ بادشاہ نے وزیر کو قید میں ڈال دیا۔ جب وزیر کی بیٹی کو پتہ چلا کہ بادشاہ نے غلط بیانی کی بنا پر اس کے باپ کو قید میں ڈال دیا ہے تو اس نے فیصلہ کیا کہ وہ بادشاہ کے سامنے یہ ثابت کرے گی کہ اس کا باپ جھوٹا نہیں تھا۔ وزیر کی بیٹی نے اپنا بھیس بدلا اور بغداد کی طرف روانہ ہوئی۔ اس نے سوداگر کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، اسے صرف اتنا معلوم تھا کہ سوداگر بغداد کا رہنے والا ہے۔ وہ پتہ پوچھتی پوچھتی آخرکار سوداگر کی حویلی جا پہنچی۔ سوداگر نے جب اسے پہلی بار دیکھا تو سمجھ گیا کہ یہ ایک لڑکی ہے، مگر بھیس بدل کر نوجوان لڑکا بنی ہوئی ہے۔ وزیر کی بیٹی نے کہا کہ میں بہت غریب ہوں، مجھے اپنے پاس ملازمت پر رکھ لیجیے۔ سوداگر نے اسے اپنے پاس ملازمت پر رکھ لیا۔ لڑکے نے دیکھا کہ سوداگر نے 3 آدمیوں کے گلے میں رسی ڈالی ہوئی ہے۔ جب وہ پیاس سے تڑپنا شروع کر دیتے تھے تو سوداگر سب سے پہلے اپنے کتے کو پانی پلاتا تھا، اور اس کے بعد ان تینوں کے سامنے وہ پانی رکھ دیتا تھا۔ لڑکی نے دیکھا سوداگر نے کتے کے گلے میں ایک پٹا ڈالا ہوا تھا جس میں انڈے کے برابر ہیرے لگے تھے۔ لڑکی کو اپنے والد کی سچائی کا ثبوت مل چکا تھا۔ لڑکی نے سوداگر سے کہا، آپ نے 3 انسانوں کے ساتھ تو جانوروں جیسا سلوک کیا ہوا ہے اور ایک کتے کے گلے میں ہیرے ڈالے ہوئے ہیں، آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ سوداگر نے کہا، یہ تینوں میرے بہترین دوست تھے، مجھے ایک سونار کی بیٹی پسند تھی، میں اسے اپنانا چاہتا تھا، اسے عزت دینا چاہتا تھا۔ میں نے اپنے پن کے بارے میں اپنے 3 دوستوں کو بتایا۔ انہوں نے کہا، تم فکر مت کرو، ہم تیری شادی سونار کی بیٹی سے کروائیں گے۔ میں نے لڑکی کو ایک خط لکھا تو لڑکی نے کہا کہ ہم اپنا ہم سفر منتخب کرنے سے پہلے ایک دفعہ آپ سے ملنا چاہتی ہوں۔ لڑکی نے کہا، صبح کے وقت میرے والد دکان پر ہوں گے، تب آپ مجھ سے مل سکتے ہیں۔ میں اس سے ملنے کے لیے روانہ ہوا تو میرے تینوں دوست سونار کے پاس گئے اور کہا، آپ یہ بتائیں، سونا زیادہ قیمتی ہے یا عزت؟ سونار نے کہا، عزت سونے سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ میرے برائے نام دوستوں نے سونار سے کہا کہ آپ ادھر اپنے سونے کی حفاظت کر رہے ہیں، جبکہ آپ کے گھر میں سوداگر آپ کی بیٹی کی عزت کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ سونار نے فوراً اپنی دکان بند کی اور گھر کی طرف بھاگا۔ جب وہ گھر آیا تو مجھے دیکھ کر آپے سے باہر ہو گیا۔ اس نے مجھ پر تلوار سے وار کیا، میری تو جان بچ گئی مگر میں ایک ٹانگ سے محروم ہو گیا۔ بعد میں مجھے پتہ چلا کہ اس نے اپنی بیٹی کو بے دردی سے قتل کر دیا۔ مجھے اس لڑکی کا بہت زیادہ صدمہ ہوا کیونکہ وہ ایک پاکیزہ لڑکی تھی۔ جب میں اس کے گھر ملنے گیا تب بھی وہ پردے کی حالت میں ہی میرے سامنے بیٹھی تھی، اس نے ایک بار بھی آنکھ اٹھا کر میری طرف نہیں دیکھا تھا۔ میرے زخم جب کچھ بہتر ہوئے تو چھوٹی موٹی تجارت شروع کر دی۔ میں ایک ٹانگ سے مزدور ضرور تھا مگر میں نے ہمت کر کے تجارت میں اپنا نام بنایا۔ کچھ ہی مہینوں میں میں ایک کامیاب تاجر بن گیا اور پر ان 3 گھٹیا جانوروں کی تلاش شروع کر دی۔ کچھ ہی دنوں کے بعد میرے آدمیوں نے ان تینوں آدمیوں کو آخر ڈھونڈ ہی لیا تھا۔ وہ 2 سال سے میں نے ان تینوں کو اس حال میں رکھا ہوا ہے اور اپنے ایک وفادار کتے کے گلے میں ہیرے ڈال کر ان پر ثابت کر دیا کہ کتا ان سے افضل ہے، کیونکہ انسان جب کرنے پر آئے تو جانوروں سے بھی گر جاتا ہے۔ لڑکی سوداگر کی کہانی سن کر متاثر ہوئی اور ساری حقیقت اسے بتا دی۔ سوداگر نے کہا، مجھے شروع سے علم تھا کہ تم لڑکی نہیں ہو۔ سوداگر لڑکی کے ساتھ بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا اور اس کے ساتھ سوداگر کا کتا بھی تھا جس کے گلے میں 12 ہیرے لگے ہوئے تھے۔ بادشاہ یہ دیکھ کر حیران ہو گیا اور وزیر کو باعزت رہا کر دیا۔ وزیر نے سوداگر کا شکر ادا کیا اور وہ اپنی منزل کی طرف چل دیا۔ ناظرین، میری ویڈیوز اگر پسند آئی ہوں تو پلیز لائک اور شیئر ضرور کرنا اور کمنٹس میں ضرور بتانا۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے سپورٹ کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔